اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ منزہ لا غیب بے عیب ہمیشہ سے ہمیشہ تک یکتا ہی اکیلا ہی پوری کائنات کا مالک خالق رازق حاکم مدبر اور کل کائنات کا رازق اور نظام چلانے والا ڈگری بنانے والا دستگیر اور مددگار غوث الاعظم اور سب سے بڑا داتا ہے بشمار انگین درد السلام عادی سکر سید رسول امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہمارے طرف سے ہدیہ تحفہ ہر بہار و درود کی برکات نازل فرمائے آپ کی ذات اطہر پر جن کی وجہ سے ہم آپ کی پیغمبر کی امتی ہونے کی حیثیت سے آج مسلمان ہو کر زندہ ہیں اور جن کے دین اوپر ان کی سنتوں کے اوپر اور ان کی چھوڑی ہوئی جو رسم و رواج اور دین کی جو لاج ہے اس عزت کے ساتھ آج ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیشہ سے ہی ہمیشہ تک دو گروہوں کو اس دنیا میں بانٹ رکھا ہے۔ ایک گروہ لوگوں کا ہے جو اللہ تعالیٰ کے شروع سے آخر تک دشمن رہے ہیں اور دشمن رہیں گے، اور دوسرا گروہ اللہ کے بندوں کا ہے، نیک لوگوں کا ہے، مقربین مومنین صالحین اتقیاء شہداء اور صالحین کا ہے، جن کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں بے شمار آیات کریمات کے اندر اللہ نے ان کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ دنیا کے اندر ان کی صفات یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کے اوپر استقامت اختیار کرتے ہیں، جم جاتے ہیں، وہ اس محلال کا شکار نہیں ہوتے ہیں، اللہ سے مدد حاصل کرتے ہیں، اللہ کی نصرت و فتح اور مدد کے ساتھ وہ زندہ رہتے ہیں۔ حالات کا جیسا بھی ہو، حالات کے ساتھ وہ دنیا کے تناؤ کے اندر، دنیا کے اندر وہ بہہ نہیں جاتے ہیں۔ حالات کا جیسا بھی دور دورہ ہو، حالات کا جیسا بھی سامنا ہو، لیکن وہ اللہ کے ساتھ تعلق اسی طرح مضبوط رکھتے ہیں جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اس کے ساتھ مضبوط رہنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے بندوں میں سے، اس کے انبیاء میں سے، صالحین میں سے بہت زیادہ مثالیں موجود ہیں، لیکن ایک مختصر وقت میں ایک عبداللہ بن تامر سورہ بروج کے اور صحیح بخاری کی تفسیر کے موضوع کے اندر مختصر وقت میں اس کے بارے میں تھوڑا سا بیان کروں گا۔ آج امت کو جو سامنا ہے، جن حالات کا سامنا ہے، آج اللہ کی قسم اللہ سے محبت کی، اللہ سے تعلق کی، اپنے مضبوط رشتے کو اللہ سے اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اپنے تن من دھن کو اللہ کے دین کے لیے قربان کرنے کی ضرورت ہے، گھبرانے کی نہیں، پریشان ہونے کی نہیں۔ حالات اب وہ نہیں رہے ہیں کہ ہم گھبرا جائیں اور لوگوں سے ڈر جائیں، کبھی انڈیا سے، کبھی امریکہ سے، کبھی یورپ کے جوڑوں سے، کبھی برطانیہ سے اور کبھی ادھر ادھر سے، اور نہیں میرے بھائیوں، اللہ کی قسم اب مدد قریب آ پہنچی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ خود ہی انشاءاللہ اللہ رب العزت اللہ کے دشمنوں کو باہر نکالے گا اور خود ہی اللہ مسائل پیدا کرے گا اور ان کو ملین میٹ کرے گا۔ قرآن کا مطالعہ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ہماری سوچ، ہمارا نظریہ، ہماری تھیوری، ہمارا جو اپنی سائنس ہے وہ ہمیں کہتی ہے کہ شاید لوگ جو ہوتے ہیں دنیا کے اندر جو مادیت پرست ہیں، جو جن کے پاس وسائل موجود ہیں، سورسز کے جو مالک ہیں، بڑے بڑے ایٹم کے جو مالک ہیں، قوتوں کے مالک ہیں، دنیا کے حکمران ہیں، شاید ان کے پاس سپر پاور ہے، یہ مقتدر اعلیٰ ہے، یہ لوگوں کو غلام بنانے والے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کی زمین پر کون وارث ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يَرِثُهَا
اللہ کی زمین پر رب کی ناشکری کر رہا ہے، یقین کرے اس کا تو اللہ خود ہی محاسبہ کرے گا۔ رہی بات ان لوگوں کی جو اللہ کے دین میں ڈٹ رہے ہیں، جو اللہ کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں، جو اللہ کے لیے ذبح ہو رہے ہیں، جن کی لاش اٹھ رہی ہے، ایک ایک گھر کے درد افراد مارے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں اسلام کیا نظریہ پیش کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی، سانسوں کی زندگی مر جانا ہے، قبر کا منظر ہے، آخر قیامت کا دن، پہلا دن 50,000 سال کا، یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے اللہ کو اپنا رب مانا، اس پہ پکے ہو گئے، رب کے اوپر تعلق کو مضبوط کیا، حالات جیسے بھی ہوئے گھبرائے نہیں، پریشانی ہوئے ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے، اللہ رب العزت نے نہ صرف جنتوں کا وارث بنایا ہے بلکہ قرآن گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے۔ او مسلمانوں، آج تمہیں اپنی تاریخ کو دہرانا ہے، اس تاریخ کو دوبارہ سے زندہ کرنا ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے اللہ رب العزت ان قوموں کو بلند کرتا ہے، قیامت کی دیواروں تک ان کے تذکرے ہوتے ہیں، جو لوگ زمین پہ خون بہاتے ہیں، جو لوگ اسلام کی خاطر قربانیاں دیتے ہیں، خون دل دے کے، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ و گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہے۔ یہ شعر کے مصداق عبداللہ بن تامر حمیری بادشاہ یمن کا رہنے والا، اس نے کھانیاں کو دعائی اس لڑکے کو ذبح کرنے کے لیے، ایک لمبا واقعہ ہے، اس کا خلاصہ میں ذکر کرتا ہوں، امام بخاری لے کے آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بادشاہ تھا، ایک جادوگر تھا، جادوگر بوڑھا ہونے لگا، اس نے کہا جادو سکھانے کے لیے ایک ہونہار لڑکا پیش کر دو، لڑکا پیش ہوا، جادو سکھایا جا رہا ہے، راستے میں جاتا ہے یہ لڑکا، ایک راہب عیسائی ہے، وہ بیٹھتا ہے اپنے گھر میں، لوگوں کو اسلامی تعلیم دیتا ہے۔ اچھا یاد رکھنا، قرآن میں اللہ نے یہ فلسفہ بیان کیا ہے، اس پورے روئی زمین پر سب سے زیادہ بدترین قوم کون ہے؟ یہ بھی یاد رکھنا کروں گا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ سب سے زیادہ ایمان والے کے دشمن بولو میرے بھائیو، یہودی۔ ماننا پڑے گا، جانوں کو لے کر یہ کہنا پڑے گا، اسلام کا، اللہ کا، رسول کا، قبلۃ اللہ کا، بیت المقدس کا، دین اسلام کا سب سے بڑا دشمن یہودی ہے۔ اب سنیے ذرا واقعہ، اس یہودی نے بڑی سازشیں کھیلی ہے اسلام کو مٹانے کی۔ عبداللہ بن تامر راہب کے بعد بیٹھتا ہے، دین سیکھتا ہے، آج سیکھا، کل سیکھا، پھر سیکھا، پھر سیکھا، کافی چیزیں سیکھ لی۔ ایک دن رستے میں جا رہا ہے، ایک موذی جانور بیٹھا ہوا ہے، خلاصہ لوگ ادھر کے ادھر کھڑے، ادھر کے ادھر کھڑے ہیں، کوئی گزرنے کی کوشش نہیں کر رہا، خطرناک موذی جانور ہے، گزرے گے جان کو خطرہ لاحق ہوگا۔ لڑکا آگے بڑھا، جادوگر سے جادو بھی سیکھتا رہا، اور بادشاہ کا جادوگر، اس کی تعلیم، آج زمانے کا وقت ہے، کہتا ہے میں دیکھتا ہوں جادوگر کا جادو صحیح ہے، کامیاب ہے، یا راہب کا دین سچا ہے۔ اس نے ایک پتھر پکڑا، بسم اللہ رب الغلام پڑھ کے اس نے بسم اللہ ہی پڑھا، اور اس موذی جانور کو مارا، اللہ کا نام لے کر وہ جانور مر گیا۔ لوگ گزرنے لگے، لوگوں نے دیکھا تو یہ تو چھوٹا سا لڑکا 12-13 سال کا، اس کی کرامت دیکھی، یہ تو پہنچا ہوا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے۔ دم کرانے لگے، شفا ملنے لگی، بناؤں کو آنکھیں ملنے لگی، کوڑ والوں کو ان کا جسم صحیح ہونے لگ گیا۔ تو یہ بات پھیلتے پھیلتے بادشاہ تک جا پہنچی، وزراء مشیروں تک جا پہنچی۔ ایک وزیر نبینا تھا، اس کو جب یہ خبر ملی تو وہ بھی جتا ہوا آیا۔ اس وزیر نے آگے کہا، اے
اس طریقے سے تو نے کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا. اس نے کہا یہ بات ٹھیک ہے, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, اللہ رب العزت تندرستی دے دیتا ہے, میری شرط ہے تو بھی میرے دین پہ آ جا, میں تیرے لیے دعا کروں گا اور تجھے اللہ آنکھیں دے دے گا. اس نے کہا مجھے منظور ہے. اس نے دعا کی, اللہ نے آنکھیں دے دی, وہ اس کے دین پہ آ گیا. اور کیا ہوا, صبح جب کچہری بادشاہ کی لگی, بادشاہ کے دربار کے اندر یہ وزیر آنکھوں سمیت اب دیکھ رہا ہے, تو بادشاہ نے پوچھا بڑے حیرت کے ساتھ, یہ کیا ہوا, آنکھیں کہاں سے مل گئی؟ کہا میرے رب نے. بادشاہ کیونکہ وہ تھا اپنے آپ کو رب کہلانے والا, کہتا ہے یعنی میں نے آنکھیں دی ہیں. فرعون بھی کہتا تھا آدمی الانہار تجری دیتا ہے افلا تبصرون, اور عبرت والو یہ دریا میرے حکم سے چلتے ہیں, کہ میں بادشاہ ہوں, میں رب ہوں, میں تمہارا رب, انا ربکم الاعلی. اسی طرح یہ بھی جادوگر اپنے آپ کو رب کہتا تھا, اپنا جادوگر میں جو بادشاہ تھا اپنے آپ کو رب کہتا تھا, کہتا میں نے تجھے آنکھیں دی ہیں. کہا نہیں, میرے رب نے, تیرے رب نے اور کائنات کے رب نے آنکھیں دی ہیں, ہر میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے. کہا ہاں, میں آپ سے انصاف سے پوچھتا ہوں, ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کیا ساری زندگی امریکہ کو رب مانتے رہیں گے میرے بھائی؟ ہم نے اپنوں کے کہنے پر بھئی خاموش رہو, خاموش رہو, خاموش رہتے رہتے یہاں تک پہنچ گئے. اب بھی اجازت نہیں ہے, حکمران والا کہتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بھئی وقت کب آئے گا؟ اللہ اکبر. کہتے ہیں اچھا کسی اور کو رب مانتا ہے, یہ بتلا یہ تو نے کہاں سے علم سیکھا ہے؟ جادوگر سے سیکھا ہے؟ نہیں, اور بھی تم نے سیکھا ہے. راہب نے کہا تھا میرا پتہ نہ بتلانا, آزمائے جاؤ گے, امتحان آئیں گے, طوفان اٹھیں گے, مصیبتیں اور اس کی آنکھیاں چلیں گی, لیکن لڑکے میرا راز فاش نہ کرنا. لیکن لڑکا تھا, بتا بیٹھا بادشاہ, وہ فلاں راہب کو بلوایا, کہا تو نے تعلیم دی لڑکے کو, میرے سوا اور کی عبادت میں لوگوں کو اکسایا. لیکن یاد رکھو میرے بھائیو, آج یہودیوں کا رب بھی تو وہی ہے نا, وہ تو پرلے درجے کے بے گزرے کیلو نش قسم کے لوگ داہیے, بلکہ ان سے بھی اوپر اپنے آپ کو رب ماننے والے, حالانکہ کسی کے بھی لائق نہیں ہے, نبی کے بھی لائق نہیں ہے کہ وہ کہے میں رب ہوں میری عبادت کرو. آج امت کے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں بیچارے, اتنے شریف ہیں, ان کو پتہ ہی کوئی ہمارا رب کون ہے. کچھ تو بیچارے ایسے, میں نے ایک سے پوچھا رب کون ہے, تو کہتا پاپا آدم. میں نے کہا نبی کون ہے؟ کہتے حضرت علی. یہ حال ہے. اب رب تک پہنچنے نہیں دیتے لوگ, لیکن جب اللہ سے تعلق قائم ہو جائے تو غیروں سے بے نیاز بندہ ہو جاتا ہے, پھر لوگوں سے ڈرتا نہیں ہے, گھبراتا نہیں ہے, حالات کا سامنا ہوتا ہے, کچھ مسئلتیں ہوتی ہیں, کچھ حکمتیں ہوتی ہیں, ان کی بنیاد پر کچھ حالات کو سہنا پڑتا ہے. ورنہ آج وہی رب ہے جو اس لڑکے کا رب ہے, وزیر سے پھر اس راہب کو بلایا اور اس وزیر کے سر کے اوپر آڑے رکھ کے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے, اور پھر اس راہب کے بھی ان سے کہا گیا کہ مجھے رب مانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں, ہم نہیں مانتے, ہمارا رب اللہ. میرے بھائیوں, یہ جرم ہے میرا اور آپ کا. اگر آپ نے یہ جرم کرنا ہے اور مجرم ٹھہرنا ہے تو پھر گھبرانا نہیں ہے. یہ میری جان, آپ کی جان کا مالک اللہ ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اس جان کی حفاظت وہ کیسے کرتا ہے؟ امیر کارواں کی موجودگی میں میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں,
ہمارے مربی ہیں، ان کے لیے لاکھوں جانے یقین کرے قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، ان کے اشارے پر انتظار ہے بس۔ بادشاہ نے وزیر کے قسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، راہب کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ لڑکے کی باری آئی، کہا جاؤ اس کو لے جاؤ، پہاڑ کی چوٹی سے ایک فورسز کو بھیجا، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھا کر اوپر سے نیچے گرا دو، یہ مر جائے گا اور اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ گئے، اب اللہ سے تعلق ہو، اللہ سے محبت ہو تو اللہ کیسے بچاتا ہے؟ یہ لڑکا اللہ سے کان ملاتا ہے اور اندر ہی اندر دعا کرتا ہے، اللہم اکفنیہ بما شئت، اللہم اکفنیہ بما شئت۔ اے اللہ، اے رب کریم، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے دین کے لیے جیتا ہوں، تیرے نام کا راگ لگاتا ہوں، تیری توحید کے نغمے سناتا ہوں۔ میرے رب، تو جس طرح بھی چاہتا ہے، تو نے آج ان دشمنوں سے میرا دفاع کرنا ہے، میری حفاظت کرنی ہے۔ اور ابن عباس کی وہ حدیث یاد آ گئی، میرے بھائیو یاد رکھنا، میرے اور آپ کے نبی مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے حکموں کو یاد رکھنا، اللہ تمہیں یاد رکھے گا، کبھی بھلائے گا نہیں۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ آج ہم اللہ کو یاد رکھیں، تعلق قائم کریں، مضبوطی سے ڈٹ جائیں، گھبرانا چھوڑ دے، اللہ ہمیں ضائع اور رائگان نہیں جانے دے گا۔ بے شک ہمارے بھائی، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ شہید ہو جائیں، لیکن وہی بات جو بھی آپ سنیں گے، آپ بحمدللہ تعالی ماننے پر مجبور ہو جائیں گے، آپ کو قوت ملے گی، مدد ملے گی، استقامت ملے گی، دین میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت میں مدد ملے گی، انشاءاللہ نصرت ملے گی۔ عبداللہ بن تامر کو لے گئے، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھتے ہیں اور گرانے کی کوشش کرتے ہیں، ادھر تعلق قائم ہوتا ہے، ادھر اللہ دعا سنتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ کبھی موسیٰ کو، کبھی ابراہیم کو، کبھی داؤد کو، کبھی نوح کو، انی معکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، ان معی ربی سیہدین۔ موسیٰ بھی کہے، ابراہیم بھی کہے، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ آج ہم بھی کہتے ہیں، ہماری جماعت کا امیر محترم بھی یہی کہتا ہے، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے۔ انشاءاللہ تعالی کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ حوصلوں کی ضرورت ہے، قوت کی ضرورت ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی بات یاد آ گئی، کہا اٹھو لوگو، انسانوں کو کھڑا کرو، ہوتے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتے نکل کھڑے ہو، تمہارے ساتھ اللہ کے فرشتے مددگار بن کے آئیں گے، تم چلو گے، پہاڑ تمہارے ساتھی بنیں گے، بارش قطرات تمہارے ساتھی بنیں گے، یہ ندی نالے یہ اللہ کے لشکر ہیں، اللہ کی قسم اللہ اپنے لشکروں سے مدد لیتا ہے۔ حضرت عاصم بن ثابت کی لاش کی حفاظت کے لیے محترم ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کی لاش کی حفاظت کے لیے اللہ نے آسمانوں سے شہد کی مکھیاں اتاری۔ ایسے اللہ حفاظت کرتا ہے۔ ہم سرخرو ہیں، ہم کامیاب ہیں، ہم خوش قسمت ہیں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ ہمارا تعلق تیرے ساتھ ہے، تیرے دین کے ساتھ ہے، ایمان والوں کے ساتھ ہے، بیت اللہ اور بیت المقدس کے ساتھ ہے، کشمیریوں فلسطینیوں کے ساتھ۔ الحمدللہ ہم اس پر شکر کرتے ہیں اللہ کا۔ اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تو کافی ہو جا۔ پہاڑ سرکا، سارے کے سارے لشکری گرے، سارے موت کے منہ میں گئے، واسطے جہنم ہوئے، اور یہ واپس پلٹا، دوڑا نہیں، بھاگا نہیں، چھپا نہیں، سیدھا بادشاہ کی کچہری اور دربار میں پہنچتا۔ بادشاہ دیکھ کے حیران ہوا، وہ لڑکے تو پھر آ گیا، کیا بنا؟ کہا مجھے میری رب نے بچا لیا اور تیرے سپاہیوں کو سب کو اللہ نے مجھے امیر کر